ایک زمانے میں ایک بڑا بادشاہ تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، لاڈلا شہزادہ۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ بیٹے کی شادی کسی اچھے اور نیک لڑکی سے ہو۔ اس نے پہلی بار رشتہ ڈھونڈا، ملاقات کرائی، لیکن شہزادے نے انکار کر دیا۔ دوسری بار کوشش کی، پھر بھی انکار۔ تیسری بار بھی یہی ہوا۔ بادشاہ تنگ آ گیا اور غصے میں بولا، اگر تمہیں کوئی رشتہ پسند ہی نہیں آتا تو جاؤ، محل سے نکل جاؤ اور اپنی زندگی خود گزارو۔ شہزادہ دل پر پتھر رکھ کر محل سے نکل گیا۔ وہ شہزادہ شہر سے باہر نکلا اور روزگار کی تلاش شروع کر دی۔ کچھ دن بھٹکتا رہا، پھر ایک دن ایک مالدار شخص ملا جس کے پاس بہت ساری بکریاں تھیں۔ اس نے کہا، بیٹا، اگر چاہو تو میری بکریاں چرایا کرو، میں تمہیں کھانے پینے اور رہنے کا انتظام کر دوں گا۔ شہزادہ، جو اب اپنے اصل کو چھپا چکا تھا، بکریاں چرانے لگا۔ وہ نوجوان بہت دیانتدار اور محنتی تھا۔ مالک اس سے بہت خوش ہوا اور سوچنے لگا، میری تو ایک ہی بیٹی ہے، کیوں نہ اس کی شادی اس نوجوان سے کر دوں، کم از کم یہ میرے پاس رہے گا۔ جب مالک نے اپنی بیٹی سے بات کی تو بیٹی نے حیرت میں جواب دیا، ابا جان، میں اس سے شادی تب ہی کروں گی جب یہ میرے ساتھ سفر کرے، کیونکہ انسان کی حقیقت سفر میں ظاہر ہوتی ہے۔ کتنی بڑی بات تھی ناظرین! آپ نے بھی شاید سنا ہوگا کہ سفر میں ہی انسان کا اصل اخلاق، صبر اور عادتیں سامنے آتی ہیں۔ اگلے دن مالک اور نوجوان سفر پر نکلے۔ پھر وہ بکریوں کے ایک ٹولے کے پاس سے گزرے۔ نوجوان نے کہا، کتنی زیادہ ہے اور کتنی کم ہے۔ مالک سوچ میں پڑ گیا، یہ کیسی بات ہے؟ پھر دوسرے ٹولے کے پاس سے گزرے۔ نوجوان نے کہا، کتنی کم ہے اور کتنی زیادہ ہے۔ اب مالک نے دل میں کہا، لگتا ہے یہ نوجوان پاگل ہے۔ پھر وہ سفر کرتے کرتے قبرستان کے پاس سے گزرے۔ نوجوان نے کہا، یہاں کچھ زندہ بھی ہے اور کچھ مردہ بھی۔ مالک نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ پھر وہ ایک خوبصورت باغ کے پاس سے گزرے۔ نوجوان نے کہا، مجھے نہیں معلوم یہ باغ ہرا بھرا ہے یا سوکھا ہے۔ مالک کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر وہ ایک گاؤں میں پہنچے۔ لوگوں نے انہیں دودھ پیش کیا۔ نوجوان نے پہلے خود پیا اور پھر مالک کو دیا۔ مالک کے دل میں خیال آیا، اس نے بے ادبی کی ہے۔ پھر دوسرے گاؤں میں پہنچے، وہاں لوگوں نے پانی دیا۔ اس بار نوجوان نے پہلے مالک کو دیا، پھر خود پیا۔ مالک نے سوچا، یہ کیا معاملہ ہے؟ دودھ میں بے ادبی کی اور پانی میں عزت۔ سفر ختم ہوا۔ واپس آ کر مالک نے بیٹی کو سب کچھ بتایا۔ بیٹی مسکرائی اور بولی، ابا جان، یہ نوجوان بہت عقل مند اور نیک ہے۔ مالک حیران ہوا، بیٹی یہ کیسے عقل مند ہے؟ اس کی باتیں تو مجھے عجیب لگی۔ بیٹی نے ایک ایک بات کی وضاحت کی۔ پہلا جو ٹولہ تھا اس میں بکرے زیادہ تھے اور بکریاں کم تھی، اس لیے اس نے کہا، زیادہ بھی ہے اور کم بھی ہے۔ دوسرا جو ٹولہ تھا اس میں بکریاں زیادہ تھی اور بکرے کم تھے۔ جب قبرستان سے گزرے، نوجوان نے کہا، یہاں کچھ زندہ بھی ہے اور کچھ مردہ بھی ہے۔ اس کا مطلب جس نے نیک اولاد چھوڑی وہ زندہ ہے، ورنہ وہ مر چکا ہے۔ اور جب آپ ایک خوبصورت باغ سے گزرے، نوجوان نے کہا، مجھے نہیں معلوم یہ باغ ہرا بھرا ہے یا سوکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اگر مالک نے اپنے پیسوں سے بنایا ہے تو یہ باغ ہرا بھرا ہے، اگر قرض سے بنایا ہے تو یہ سوکھا ہے۔ جب
गांव वालों ने नौजवान को दूध पेश किया। पहले नौजवान ने दूध पिया, उसके बाद आग को दिया, इसलिए कि जब दूध बर्तन में डाला जाए तो दूध नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर आ जाता है। नौजवान ने पहले पानी पिया और आग को दूध दिया, और कुएं का पानी पहले आग को दिया। जो साफ पानी है वो ऊपर आता है, उसने आग को पहले दिया, यानी इज्जत दी। मालिक ये सुनकर दंग रह गया और बेटी की शादी उस नौजवान से कर दी। शादी के बाद जब नौजवान अपनी बीवी के पास आया तो उसके सर पर हाथ रख कर बोला, ये सर किसका है? बीवी ने जवाब दिया, ये मेरा सर था लेकिन अब तुम्हारा है। नौजवान मुस्कुराया और कहा, तैयारी करो, सफ़र पर चलना है। मैं बकरियां चराने वाला नहीं हूँ, मैं एक बादशाह का बेटा हूँ और अपनी तलाश में निकला था। नाज़रीन किराम, ये वाक़या, ये कहानी हमें बहुत बड़ी नसीहत देती है। इंसान को आज़माने के लिए वक्त और हालात का इम्तिहान ज़रूरी है। ज़ाहिरी बातों पर मत जाओ, असल हकीकत समझने के लिए अक्ल और बसीरत चाहिए। जिसके अंदर हिकमत, सब्र और सच्चाई हो, वही असल कामयाब इंसान है। अगर आपको ये वाक़या अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इससे सबक ले सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।